ٹویٹ میں خان صاحب نے پوری عدلیہ کو بھی لپیٹا. انہوں نے کہا کہ یہ اب حکومتی عدلیہ بن چکی ہے، لیکن پھر اسی عدلیہ کے در پہ جا رہے ہیں. 5 جون کی بڑی دھوم ہے کہ 5 جون کو جب یہ 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ کیس سزا کے خلاف اپیل لگے گی تو پی ٹی آئی والے دوست کہتے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، دو چیزیں. پہلی جو آپ کی بات ہو رہی تھی اس میں ایک میں بات کرتا چلوں جی کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن سر. اور یہ فوج کے معاملات اور یہ سارے اس کی اتھارٹی ہوتی ہے کس کو اپوائنٹ کرے کس کو ہٹائے. وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے رولز آف بزنس میں بھی یہ سارا لکھا ہوتا ہے. تو ایک آئی ایس آئی کا ہیڈ اپوائنٹ کرنا ہٹانا یہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس پہ اتنی بحث ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی کو ہٹا دیا یا لگا دیا. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ جی وہ پسند نہ کیا جائے یا اس کو آپ مداخلت تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا تو آپ ان کو ہٹا دیں ایز چیف ایگزیکٹو وہ بھی پرائم منسٹر اور وزیر اعظم. لیکن نیچرلی ہمارے یہاں قانون ایک بات کرتا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں، اور آپ کے جو محترم پینلسٹ بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ ساری بات کہ کہاں سے کون کیا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات آپ نے جو عدلیہ کے بعد کی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اکتوبر 2024 کے بعد سے ہماری وہ عدلیہ ہی نہیں رہی جو پہلے تھی. اور آپ دیکھیے اس میں سب سے پہلے ان کا جو دیکھیے بڑی مشکل سے ایک کیس چلا جس میں بھی تھا، مہینوں چلتا رہا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اسی عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے، ایک سویلین عدلیہ نے آرمی ایکٹ کی جو شکیں سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دی تھی ان کو ریسٹور کر کے سویلین کا ٹرائلز الاؤ کر دیا، اجازت دے دی ملٹری کے کورٹس کے اندر. تو یہ دیکھیے پہلا فیصلہ تو یہ آیا. پھر دوسرا فیصلہ آپ دیکھیں جو ہونے جا رہا ہے کہ دیکھیے جو بینچ تھی وہ جس نے یہ مخصوص نشستوں کا آپ دیکھیے جو فیصلہ کیا تھا، اب وہ بینچ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس پہ آرگومنٹ ہوا، ان کی اپلیکیشن ان کے بکلا کی ریجیکٹ کر دی گئی، سنی اتحاد کاؤنسل کی اور ادرس کی، کہ جی کیونکہ اب 26ویں ترمیم کے بعد تو بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آئے گا، وہ جو اوریجنل ججز تھے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہے تو وہ نہیں سنیں گے. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ججز بھی شامل ہیں جس نے یہ سیٹیں جو تھیں یہ پی ٹی آئی کو دی تھیں، اور اس شارٹ آرڈر میں اور ریزننگ کے بعد اس آرڈر میں یہ کہا تھا کہ جی 15 دن کے اندر وہ اپنے ایفیڈیوٹ دیں اور اس میں داخل کریں. وہ ججز بھی موجود ہیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو ریویو کرتے ہیں یا نہیں اصل میں. لیکن میرا جو ایک تجزیہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ریویو ہو جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا مدعا ہے جو آئے گا آپ کے سامنے، جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ عوام بھی اور ملک بھی دیکھنا چاہتا ہے، کیا یہ سیٹیں جس کا جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جماعتوں کو دی جائیں گی یہ سیٹیں یا نہیں، یہ ایشو ہے ریزرو کا. کیونکہ دیکھیے آئین زبیری صاحب ایک منٹ سر، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرسٹنگ پارٹ آف دا ورڈکٹ ول بی کہ یہ سیٹیں جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے ان کی ہیں، یہ سیٹیں کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو دی جاتی ہیں یا جے یو آئی کو دی جاتی ہیں یا خالی چھوڑی جاتی ہیں؟ تو ڈز دس نیسیسرلی مین کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی؟ اگر وہ اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ وہ ریویو کرتے ہیں ایس آئی سی کا جو فیصلہ ہے کہ جی پہلا فیصلہ ریویو کر دیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی نشستیں نہیں ہیں، تو پھر لیکن قانون آئین یہ بھی تو کہتا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں جتنے لوگوں کا اس کے اندر نمبر ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان کی تقسیم ہوتی ہے. تو یہ سیٹیں ان کو کیسے مل جائیں گی اس تقسیم جو ان کے اندر جو موجود ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج سپریم کورٹ. لیکن جو جنرل ویو جو آ رہا ہے، ایک منٹ، جنرل ویو جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی سے بھی لے لی جائیں گی اور ان کو لے لی جائیں گی، کیونکہ جو اب نئی چیز جو بعض گشت ہے اور ہمارے بار رومز اور اس جگہ ساری باتیں ہوتی ہیں، بکلا بات کر رہے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ مین چیز ہے 27ویں ترمیم کرانا ہے. اس ترمیم کے اندر جو چیزیں آپ کو یاد ہوگا اوریجنل جو ایک ڈرافٹ آیا تھا جس کے اندر ترامیم تھی، جس کو بعد میں 26ویں طرح بہت ساری چیزیں نکال دی گئی، شاید اس کو کور کر لیا جائے، کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیا جائے تو یہ، اور اس میں عمر بھی بڑھا دی جائے. تو یہ ساری چیزیں بعض گشت ہے، لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کیس کے فیصلے پہ.